بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال سے امید ہے تمام احباب عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا عمل اور وظیفہ حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہر عام اور خاص میں پائی جاتی ہے، اور حسد کی بیماری ایسی ہے کہ جسے لگ جائے وہ اس سے بڑی مشکل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور اس چیز کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں انسان آنے کی دعا کر رہا ہے کہ میں رب کی پناہ میں آتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے رب کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ حسد کی بنیاد عجیب ہے۔ حسد بچوں کے اوپر، حسد انسان کی تعلیم کے اوپر، حسد انسان کے حسن کے اوپر، حسد انسان کی جوانی کے اوپر، حسد انسان کے مال و دولت کے اوپر، اور حسد انسان کی عزت، مرتبہ اور بلندی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اور حسد ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اور حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے لگ جائے تو انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ حاسد یہ نہیں چاہتا کہ جو اگلے شخص میں کے اندر موجود ہے جو نعمت وہ اس کے پاس آ جائے، وہ یہ نہیں چاہتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز، وہ نعمت آئے یا نہ آئے، اگلے شخص کے ساتھ وہ چیز نہ رہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، دولت سے، مال سے نوازا ہے، اچھی گاڑی، اچھے گھر مکان سے نوازا ہے، یا اچھی اخلاق اور سیرت والی اولاد سے نوازا ہے، نیک اولاد سے، تو حاسد یہ نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں میری اولاد میں یا مجھے مال مل جائے یا مجھے بھی یہ چیزیں، وہ چاہتا ہے کہ مجھے ملیں یا نہ ملیں، اس شخص کو نہ ملیں۔ تو اس کے لیے ایک عمل اور وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ وظیفہ اور عمل کریں اپنے لیے، اپنے مال و دولت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ تو اس حسد سے بچنے کے مختلف وظائف اور مختلف عمل ہیں۔ آج کا جو خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ عمل بہت نایاب اور بہت قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے نہ صرف آپ حسد سے محفوظ رہ سکتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ذات، آپ کے بچے، آپ کی مال، آپ کے اولاد سب حفاظت میں آ سکتے ہیں۔ اور اس کا کرنے کا طریقہ بھی مختصر سا طریقہ اور مختصر سا عمل ہے۔ اگر اس طریقے کے اوپر آپ صبح اور شام یہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ حسد کی بیماری سے بھی خود بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ کے اوپر کوئی حسد کی نظر ڈالتا ہے، یا آپ کو کوئی حسد کی نظر لگاتا ہے، یا آپ کو کوئی حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اصل چیز ہے کہ اس کے شر سے محفوظ رہنا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سورج نکلتا ہے، سورج نکلتے وقت پہلے گھنٹے کے اندر ہی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ آیات مبارکہ جو سورۃ الفلق کی ہے، اس کو آپ نے 111 مرتبہ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ جس میں آپ نے اپنے گھر کی حفاظت کی نیت بھی کرنی ہے، بچوں کی حفاظت کی نیت بھی کرنی ہے، یعنی حاسد کے شر سے بچنے کی نیت، اپنے مال کے لیے بھی حاسد کے شر سے بچنے کی نیت سے پڑھنا ہے اور اپنے لیے بھی پڑھنا ہے۔ 111 مرتبہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ پڑھ کے تو دائیں بائیں اپنے گھر کی طرف تصور کر کے، نیت کر کے، بچوں کی طرف، اپنے مال کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ پھر اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے، اسی طرح 111 مرتبہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ پڑھ کے تصور اور نیت میں
اپنے اوپر اپنے مال جان اور اپنے گھر کی حفاظت، یعنی حاسد کے شر سے حفاظت کی نیت سے کہ جو بھی حسد کرنے والے ہیں آپ کے اوپر، یا حسد کی نگاہ رکھنے والے ہیں، یا حسد کی نظر سے دیکھنے والے ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو اس نیت سے آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ یہ ہوگا، کوئی بھی شخص ہے جو آپ کے اوپر حسد کرتا ہے، جلتا ہے، تو اس کی حسد کے شر سے، اس کی حسد کی نظر سے آپ محفوظ رہیں گے، بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کا مال، اولاد، جان سب محفوظ رہیں گے۔ بہت عمل قیمتی ہے، تو اس کو قیمتی سمجھ کے کریں اور اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، چونکہ اس دور اور اس وقت میں ہر بندہ ایک دوسرے کے اوپر حسد کر رہا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا فرما دی ہے تو اپنے بھی اور بیگانے بھی ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ نعمت ان کے پاس کیوں آئی ہے، لہٰذا ومن شر حاسد اذا حسد کا عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے مال و دولت کو بھی اور اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھیں۔ اس عمل کی تمام حضرات مسلمین کو، مسلمات کو، مومنین کو، مومنات کو اجازت ہے۔ والسلام۔